بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین، آج ہائر ایجوکیشن پہ بات کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں طلباء کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، اساتذہ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، اور یونیورسٹیز اور کالجز اس فیلڈ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر طلباء کی جو کیریئر کونسلنگ ہے اس کے معاملے میں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے معاملے میں، اور دیگر جو ایشوز طلباء کو درپیش ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ آج بڑے ماہرین تعلیم موجود ہیں۔ جناب مرتضیٰ نور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ نور صاحب سیکرٹری جنرل قائد اعظم یونیورسٹی ایلومنائی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہیں اور نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انٹر یونیورسٹی کنسورشیم کے۔ تمام جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں، ان یونیورسٹیز کے درمیان یہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرح ملی صاحبہ۔ ڈاکٹر فرح ملی صاحبہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج وحدت کالونی کی پرنسپل ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اختر سندھو صاحب، پرنسپل ہیں اسلامیہ کالج سول لائنز کے، صحافی ہیں، رائٹر ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ سارے معاملات پر آج ہائر ایجوکیشن کے معاملات پر ان تمام معزز شخصیات سے گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مرتضیٰ نور صاحب سے۔ مرتضیٰ صاحب، ہائر ایجوکیشن کے میدان میں طلباء کو جن مسائل کا سامنا ہے، آپ کے خیال میں وہ مسائل ہیں کیا؟ بڑے بڑے جو میجر مسائل ہیں اور ان کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر آج کا پروگرام کا انعقاد کیا۔ دیکھیں، جو پہلے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم پاکستان میں سیس ٹو ہائر ایجوکیشن وہ صرف 8 سے 9% ہے، جو کہ ہم ریجنز میں جتنے بھی ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں، ایون کہ ہم افریقن کنٹریز سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ یعنی ہمارے وہ ایج 18 سے 22 سال کے درمیان یہ جو بچے تھے وہ اگر ان میں سے صرف 8% ہائر ایجوکیشن پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنی بھی ہماری پڑھنے والی کلاس ہے اس میں سے صرف 8-9% ہائر ایجوکیشن تک۔ جی بالکل، جو ایج گروپ ہے نا اس میں سے اتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اب جو پہنچ پاتے ہیں، آل دو ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد اس وقت 232 ہو چکی ہے، 130 یونیورسٹی کیمپسز ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی انٹرپرینورل سکلز ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے ایک اچھا سٹیزن بنا رہے ہیں، کس طریقے سے امپلائمنٹ کی طرف ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ان میں وہ سکلز جو ایک سوسائٹی کو چاہیے وہ ان میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، کیا اس میں وہ ایک ہم اچھے ہیومن بینگ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں، کیا وہ سوسائٹی کے ساتھ لنک ہیں، یا یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ڈس لنک ہیں سوسائٹی کے ساتھ۔ سوسائٹی میں جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ سوسائٹیل ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، اور یونیورسٹی کا جو ہم گریجویٹ تیار کر رہے ہیں شاید وہ مختلف ہے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یعنی کہ اور مسائل بھی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان طلباء ہیں ان میں وہ سکلز نہیں ہوتی جو کہ ایک ریکوائرڈ ہوتی ہیں کسی امپلائر کو بھی، اور اس میں وہ چیزیں مس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ نوجوان جو ہیں ان میں وہ سکلز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم اس طریقے سے وہ شاید معاشرے کا مفید شہری نہیں ثابت ہو سکے۔ پروفیسر صاحبہ، جس طرح مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ مفید شہری نہیں بن پاتا اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی، آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ اور اگر ہے ایگری کرتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں پھر؟ ایکچولی میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ڈسپلن جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے۔ بچوں کو اس وقت نئے ڈسپلنس کے ساتھ آگے بڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اس دفعہ HED نے کچھ نئے ڈسپلنس جو ہے متعارف کرائے بھی ہیں پبلک کالجز میں، تاکہ پبلک سیکٹر جو ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھ سکیں، جس میں ہوٹل مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس میں ٹورزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہم انوائرمنٹل سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ڈسپلنس ہیں جن کو ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو جو آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم بچے کی گرومنگ تو کر رہے ہیں، میرے خیال میں ڈگری ہو گئی ہے، تعلیم ہو گئی ہے، تربیت جو ہے اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت جب تک دونوں ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تب تک ہم اس کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہاں پر بچوں کو نئے زمانے کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور وہ جو آؤٹ ڈیٹڈ سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر سیٹس کم کرنی چاہیے، ان کے اوپر جو ہے توجہ کم دینی چاہیے، ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے جن کی مارکیٹ ویلیو ہے، عملی زندگی میں بھی ضرورت ہے، اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو سبجیکٹس ہیں ان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ ڈاکٹر اختر صاحب، ہم نے یہ پڑھا کہ تعلیم کے 2 بڑے مقاصد جو میری سمجھ میں آئے وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایسا شہری پیدا کرنا جو معاشرے کو بھی جواب دہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جواب دہ ہو، ایسا انسان پیدا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ روزگار کا سبب بنے تعلیم۔
وہ اپنی زندگی میں روزگار پیدا کر سکے. ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن کا موجودہ سسٹم ہے یہ دونوں مقاصد پورے کر رہا ہے؟ حنیف قمر صاحب، یہ جو دو مقاصد آپ نے بتائے ہیں یہ میرا خیال ہے تعلیمی ادارے نہ بھی ہوں تو جو والدین کا جو ان کو ہدایات ہوتی ہیں، جو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے انسان بنے. یہ سارا کچھ کلچر ہمارا جو ہے نا یہ بھی اس چیز کو بہتر طریقے سے پروڈیوس کر سکتا ہے. جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا تعلق میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ کالج تک آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور کالج سے آگے جا کے علم شروع ہوتا ہے. تعلیم اور علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو علم ہے وہ تخلیقیت کا نام ہے، ایجادات کا نام ہے، نئے نئے آئیڈیاز، تھیریز پیدا کرنا، نئے نئے سائنٹسٹ، اسکالرس پیدا کرنا، یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. یونیورسٹیز میں اگر صرف ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں یا ریسرچ ایسی ہے کہ جو آپ کی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ ہی نہیں کر رہی، تو آپ لامحالہ سمجھیں کہ پچھلے دنوں بھی یہ ایک رپورٹ سنی ہے، پتہ نہیں وہ کنفرم ہے کہ نہیں، کہ بھی 70% جو ہے وہ جہاں پہ تھیسس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ پلیجرائزڈ ہیں، وہ نقل ہیں انٹرنیشن لیول کے اوپر. تو اس کا سے آپ کی اخلاقی حالت کا بھی اندازہ ہو. جی بالکل، اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم جو اعلیٰ تعلیم اس کا معیار ہے اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے سوسائٹی نے اور گورنمنٹ نے مل کے کہ ہم اس کو اس لیول کے اوپر لے آئیں کہ نہ تو استاد کی اور اسٹوڈنٹ کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے اور بلکہ اس سے اسکالرس اور سائنٹسٹ پیدا کریں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکیں. تو ہمارے جو ادارے ہیں اس میں ابھی تک کچھ ڈیفیشنسیز ہیں، کچھ سہولیات کے حوالے سے، کچھ ویژن کے حوالے سے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، لیڈرشپ ہے وہاں یونیورسٹیز میں یا کالجز میں، ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ہے. مرزا نور صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں کہ جو ٹیچر، بلکہ فرحم علی صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچر کا ایکسپوجر ضروری ہے، کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر اس کا ہوگا تو وہ امریکہ کی مثال دے گا. وہاں پہ جو اداروں میں کام ہو رہا ہے، جہاں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوگا. تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے اس طرف جانے کی کہ جو ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی ہے، اس کو ہم اتنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ میں انوالو کریں، اتنا ریسرچ میں انوالو کریں، اور پیور ریسرچ ہو. وہ یہ نہیں ہو کہ میں نے پروموشن لینی ہے تو جرنل میں 3500 ورڈز. ہم نے ایک ریسرچ جرنل چھاپا ہے، فاران جرنل آف ہسٹوریکل اسٹڈیز. اس میں ہم نے لکھا ہے کہ یہاں پہ 3500 لفظ جو ہیں یا 4000 ورڈز وہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کے 20,000 بھی ہیں تو ہم اس کو چھاپیں گے، کیونکہ یہ اکیڈیمک جرنل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 4000 سے زیادہ ورڈز جو ہیں وہ اسپیس نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں چھاپ سکیں. یہ تو ایک مزاق ہے یونیورسٹیوں میں کہ آپ ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، اس میں آپ کچھ دلائل دیے ہیں، کچھ آپ نے گراؤنڈ تیار کی ہوئی ہے، آپ کی آرگومنٹیشن ہے، اور آپ اس کو کنٹین کر دیں کہ نہیں جی آپ اس سے زیادہ ورڈز لکھ ہی نہیں سکتے، ہم چھاپ نہیں سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایچ ای سی کا میرا خیال ہے ایچ ای سی کا شاید یہ معیار ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے جو جرنل چھاپ رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کے معیارات بنائے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تخلیقیت اور ہماری ہائر ایجوکیشن کا کیا حال ہوگا. میڈم فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا یہی حال ہے جو ڈاکٹر اختر صاحب بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہماری جو گورنمنٹ نے ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، اس سے بہتری آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایکسپوئر بہت ضروری ہے. ایک چیز ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، ایک چیز کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو جب تمام حصے استعمال کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگز جو ہیں میرے خیال میں ان کو بھی انٹرنیشنل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ٹیچرز کو باہر بھیجنا چاہیے فار دیٹ، ناٹ فار جسٹ فار دا ہائر ایجوکیشن اور ہائر ڈگری، ایون فار دیئر ٹریننگ پروگرامس ہمیں ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ بہتر سیکھ کے آ کے اپنی نئی جنریشن جو ہے اس کو موٹیویٹ کر سکے اور بڑھا سکے. پروجیکٹ بھی ہے، ایک تھیوری بھی ان سے ڈسکس ہو رہی تھی جس کا بیسک جو لائن ہے، پنچ لائن وہ یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بطور ایک شہری، کہ میں اس میں اپنا پارٹیسپیشن کیا کر سکتا ہوں. تو آپ بطور پرنسپل کیا کر سکتی ہیں اس معاملے میں، فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں خاص طور پر، اور باقی چیزیں بھی ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. جی بالکل. اس میں دیکھیں جیسے ہمارا ابھی کووڈ کے دنوں میں ایک بہت بڑا ایشو آ گیا تھا، دیٹ واز آن لائن کلاسز. اب ہمارا اسٹاف جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ یوز ٹو ہی نہیں آن لائن کلاسز کے، ان کو جو ہے گوگل کلاس کا نہیں پتہ، ان کو باقی چیزیں زوم کلاس کا نہیں پتہ. تو اس کے لیے پھر ہم نے باقاعدہ ایک 2 ویکس کا ٹریننگ سیشن کرایا جس میں تمام اسٹاف کو ہم نے وہ سکھائیں باتیں کہ آپ پہلے سیکھیے اور پھر جو اسٹوڈنٹس ان کو پڑھائیے. دس از ناٹ دا کلاس ویئر یو کین ڈیلیور اے لیکچر آن واٹس ایپ اور آپ بچوں کو بھیج دیں گے.
تو اس کے لیے پھر ان کی انٹریکشن کیسے ہوگی آن لائن، تو اس کے اوپر باقاعدہ 2 ویکس کی ٹریننگ کرائی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہماری آن لائن کلاسز جو تھی بڑی اچھے طریقے سے جو تھی وہ چلتی رہیں. یہی جو بات پہلے میں نے کی تھی کہ ہمیں نئے سسٹم کے ساتھ نئی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، کلاس لیکچر سے باہر نکلنا فیکلٹی ہوگا. ڈیولپمنٹ کے لیے یونیورسٹیز آپ نے تمام وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملتے بھی ہیں. فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی اور ریسرچ کی صورتحال یونیورسٹیز میں کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یونیورسٹیز کیا، دوسرا میرا سوال کا یہ حصہ ہے کہ کیا ٹوٹلی یہ ایچ ای سی پہ اور گورنمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کر کے بیٹھی ہیں، وہاں سے کچھ ملے گا، یا اپنے طور پہ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، پہلے تو یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپائنٹ کرتے ہیں کسی یونیورسٹی میں بھی، اس کو وہ بغیر کسی ٹریننگ کے اس کے کلاس اس کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. یعنی پروفیسرز تک یہی آپ؟ جی وہ اس کا دیکھیں، یہ اس کا جیسے آپ انفارمیشن، آپ ماشاءاللہ آپ میڈیا سے ہے، انفارمیشن کے گروپ کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ انفارمیشن کی اکیڈمی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فارن آفس میں جتنے لوگ جاتے ہیں وہ فارن آفس کی اکیڈمی میں جاتے ہیں. جو ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا گروپ ہوتا ہے وہ اپنے اس میں جاتے ہیں، پوسٹل سروسز. تو سیم میرا خیال میں ہمیں یہ مینڈیٹری کرنا چاہیے، جس کی بھی اپائنٹمنٹ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو چاہے وہ کالج میں ہو، ایک ٹریننگ اکیڈمی میں وہ 3 مہینے 4 مہینے لازماً گزارے. ابھی بس کسی نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی اور وہ آ گیا سیدھا، کوئی ٹریننگ؟ جی کوئی نہیں. کچھ یونیورسٹیز کرتی ہیں اپنے طور پہ، وہ اپنے طور پہ کرتی ہیں. ایچ ای سی بھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ماسٹر ٹریننگ ان کا پروگرام ہے، لرننگ انوویشن تھا، آج کل اس کو انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا، ایک اکیڈمی کا نام دیا ہے، اس کا باقاعدہ ایک ریکٹر ہوتا ہے، اس طریقے سے ہے. لیکن دیکھیں یہ اب یہ چیلنج بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ کی یونیورسٹیز 232 ہو چکی ہیں. یہ ہمیں یونیورسٹیز کو امپاور کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اٹانومس باڈیز ہیں، کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ یہ چیز کو انشور کرے. یہ میرے خیال میں یہاں پہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جو پرسن ہے، جب آپ اس کی اپائنٹمنٹ کریں گے کسی بھی، چاہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے، چاہے وہ لیکچرر ہے، چاہے وہ فل پروفیسر ہے، وہ جب تک ٹریننگ میں نہیں جائے گا، وہ ٹریننگ کے بغیر وہ نہ ہو. اور وہ آگے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے، آگے فردر پروموشن بھی ہے، جیسے گریڈ 17 سے 18 کی ہوتی ہے، 18 سے 19 کی ہوتی ہے، اس میں بھی اس کی ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھیں. کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوئی ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ کی وہ پھر اکیڈمی میں دوبارہ جاتے ہیں اس کو وہ کرنے کے لیے. میرے خیال میں ہمیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں ان کی، جب استاد خود رول ماڈل ہوتا ہے، ہمیں اساتذہ کو امپاور کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو انسینٹیوائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم استاد کو جو وہ کرتے ہیں، استاد کو جتنا بھی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اتنا ہی اسٹوڈنٹس کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعلیٰ تعلیم پہ بات کر رہے ہیں ہم، اور میرے ساتھ ماہرین تعلیم کا پینل موجود ہے. مرتضیٰ نور صاحب، جس طرح آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ پروفیسرز کی، استاد کی تقرری کے لیے بھی اس کی ٹریننگ بھی بڑی ضروری ہے، اسی طرح یہ آپ الومنائی ایسوسی ایشن کے بھی وہ سیکرٹری ہیں، اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے، جو فارغ التحصیل لوگ ہیں. اور آپ کا جو پروجیکٹ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں یہ الومنائی کیا کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو بھی اکٹھا کیا ہے، اور کیا وہ کر کیا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ سر دیکھیں، جو کسی بھی یونیورسٹی کی جو یا ادارے کی پروڈکٹ، اس کی الومنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ماشاءاللہ اگر ہم بڑے بڑے ادارے دیکھ لیں، قائد یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، تو وہ اگر پاکستان میں اگر سب بڑے لوگ دیکھیں گے، اگر آپ بیوروکریسی میں دیکھیں گے، آپ کسی اور میدان میں دیکھیں گے، تو انہی یونیورسٹیز کے لوگ آگے آتے ہیں. اور یہ پھر ان کا ایک، ہم نے ابھی جو کمپین سٹارٹ کر دی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، ہمیں یہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کر سکتا. اور دیکھیں، یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آپ کی علما میٹر ہوتی ہیں، یہ آپ کے مادر علمی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو وہ اس شرف پہ پہنچا دیتی ہیں جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور وہ جتنے بھی اداروں کا، تعلیمی اداروں کا ایک انسان کی نہ صرف شخصیت سازی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، بلکہ اس کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. تو ہم نے یہ، ہماری بنیادی طور پہ یہ کمپین کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجولی طور پہ ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے شکوہ ظلم سے شب نہیں کرنا، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. یونیورسٹیز کی طرف سے آپ کو رسپانس کیا مل رہا ہے سر؟ وہ بڑا، کالجز کی طرف سے رسپانس، جب آپ پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں سے رسپانس کیا؟ سر وہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. مثلا فار ایگزامپل قائد یونیورسٹی میں ریسنٹلی ایک بڑی ویو آئی تھی کہ جس میں تھوڑا سا ایتھنیسٹی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس آپس میں تھوڑا سا ایشوز آئے تھے،
तो علاقائی اور لسانی علاقائی تعصب۔ جی 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 اس کی وجہ سے آئے تھے. تو پھر ہم نے وہ میں سندھ میں گیا خیر پور میں, وہاں پہ ہم نے بات کی سب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی کہ جو بچے یہاں سے جائیں گے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے قائد یونیورسٹی میں جا کر اپنا رول پلے کرنا ہے, پاکستانیت آپ نے کیسے لے کر آنی ہے, آپس میں ہارمونی کیسے کریٹ کرنی ہے, آپ نے نیشنل انٹیگریشن کیسے کرنی ہے. تو وہ اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا. پھر بچوں کے ساتھ بھی ہم نے ڈائیلاگ سٹارٹ کیا جو بچے وہاں پر آتے ہیں کہ یار یہ منی پاکستان ہے, ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. جو آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دیکھیں الومنائی جو ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور جس طریقے سے ابھی ہمارے ایشوز بھی آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, خاص طور پہ فائنانشیل ایشوز ہیں, اسٹوڈنٹس کی آگے پلیسمنٹ کی بات ہے, امپلائمنٹ کی بات ہے, اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے. تو میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ اس میں جو رول پلے کر سکتے ہیں, اس پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی زور دے رہا ہے, دوسرے ادارے بھی زور دے رہے ہیں کہ آپ اپنی الومنائی کو لے کر آئیں, کیونکہ وہ اسکالرشپس کی مد میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ جاب پلیسمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے جو یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ قائد یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کالج لاہور ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی, جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں, ایون کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی چلے جائیں, تو وہ بھی بڑا اپنی الومنائی کو بڑا امپورٹنس دے رہے ہیں اور اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. میڈم آپ استاد کے تقرر پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پروفیسر, لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر کے تقرر میں ٹریننگ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. کچھ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی آغاز ہوا بھی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں. اور دوسرا یہ جو پروجیکٹ ہے ان کا لوگوں کے ساتھ مل کے, اور کریکٹر بلڈنگ اسٹوڈنٹس کی اور طلباء کی, اور اسی طرح اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, اس حوالے سے الومنائز کا کردار جو ہے اس پہ بھی آپ بات کریں. جی پہلے بات کرتے ہیں. ہمارا جیسے ہائر ایجوکیشن نے ایک سٹارٹ کیا تھا PLT, پروموشن لنک ٹریننگ. کوئی بھی ایک جو لیکچرر آتا ہے اس کی 3 ویکس کی ٹریننگ ہے اور 5 ویکس کی ٹریننگ پروگرام ایک وہ کرا رہے ہیں, اور اسی طرح سے ایوری گریڈ وین دے آر گوئنگ ٹو پروموٹ تو اس میں ان کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. لیکن اس ٹریننگ میں جس چیز پر بہت زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے وہ ہے پیڈا رولز ہیں, لیو رولز ہیں, پھر پیپرا رولز ہیں, ایڈمنسٹریشن ہی سمجھائی جاتی ہے, ایڈمنسٹریشن سمجھائی جاتی ہے. میرے خیال کیسے کاٹنے ہیں آپ جی بالکل, اس میں کون سی لیو کس طرح سے ہے, EOL کیا ہے, ان ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے. میرے خیال میں جو ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس میں باقاعدہ ایک 3 months کی ٹریننگ پروگرام جو وہ ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ اے ایٹماسفیئر ان دا کلاس روم. اور کلاس روم میں لیکچر سے ہٹ کے کون کون سی نئے جو سسٹمس ہیں ان کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کی ٹریننگ جو ہے وہ اسٹاف کے لیے بہت ضروری ہے. پرانا جو ایک لیکچر دینے والا رواج تھا اس سے باہر نکلنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا. HEC اور وزارت تعلیم اگر آپ اس طرح کا کوئی انوویشن لیں, کوئی ایسا سٹیپ لیں, کوئی پرپوزل پیش کریں, تو وہاں سے کوئی آپ کو کیا تعاون کتنا ملتا ہے وہاں سے, یا ہرڈلز آتی ہے کہ چھوڑیں جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, چلنے دیں جیسا؟ نہیں, ایکچولی جی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. HEC خود بھی تھوڑا سا باؤنڈ ہے, جس کو کہنا چاہیے, ان کی بھی ایک ریسٹرکشنز ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے بجٹ ریکوائرڈ ہے. اب جب بجٹ ریکوائرڈ ہے تو وہاں پر میرے خیال میں اگر اس کو جتنا لوکلائز کر دیا جائے اتنا بہتر ہے. اگر کوئی بھی نئے یونیورسٹی کو آٹونومس کیا جائے, وہ خود اپنے ٹیچرز کو گروم کریں, ان کی ٹریننگ کریں, اور پھر وہاں پہ ان سے کام لیں. کیونکہ ایک آپ جنرل ٹریننگ کرتی ہیں اور ایک لوکلائز ٹریننگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کالجز میں جو ہمارے پبلک سیکٹر کے وہاں پر لوکلائز ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جیسے بات ہو رہی تھی ہماری ایفیلیشن کی یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے, تو ہم کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں, وی آر جسٹ پیئنگ دا رجسٹریشن فی ٹو دا یونیورسٹی. یونیورسٹی اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتی ہے, ایک امتحان اور ایک سلیبس آؤٹ لائن. یونیورسٹیز ہمیں اپنی لیبس بھی کر سکتے ہیں, وہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ڈگری یونیورسٹی کی ہے اس لیے ہمارا جو بہت بڑا چنک ہے فیس کا وہ ہم یونیورسٹی کو دے رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی اس کے بدلے میں نہ ہمیں اپنی لیب دیتی ہے, نہ لائبریری دیتی ہے, نہ ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں, نہ ہم کانفرنسز کا حصہ ہوتے ہیں, جو کہ ہمارا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس معاملے پہ کبھی آواز اٹھائی؟ یہ تو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یونیورسٹی تو ڈگری بیچتی ہے نا, جو کچھ بھی اس پہ پڑھاتے ہیں وہ تو آپ پڑھاتے ہیں. اس کے بارے میں میرے خیال میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ یونیورسٹی از دا مدر کا رول ایک یونیورسٹی ادا کرتی ہے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑ دیتی کہ آپ خود بچوں کے لیے سارا جنریٹ کریں, ریسورسز پڑھائیں اور پھر لا کے ہمیں اس کا حصہ دے دیں.
ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ماں کو ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہمیں پہلے دن ایفیلیشن کے ساتھ لائبریری کارڈ بھی ملنا چاہیے, جس میں وہ ان یونیورسٹیز کی لائبریری کو بچے وزٹ کر سکیں اور وہاں پر جا کر پڑھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس اور سیمینارز میں صرف اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے, ان کا اپنا ایک حصہ ہونا چاہیے اس سیمینار میں, اس کو فنکشن کرانے میں ان کا ایک حصہ ہونا چاہیے. لنک بہتر ہونا چاہیے, بہت بہتر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی شروع کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف سے بھی یہ ہے, اور میرا خیال ہے شاید آپ کے کالج میں بھی شروع ہو رہی ہے, ایم فل کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں, تو اس میں بھی یونیورسٹی کو آپ اپنی کمائی میں سے معقول حصہ دیں گے؟ یہ جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, جو منسٹر ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے یاسر ہمایوں, جو سیکٹری صاحب ہیں جاوید اقبال بخاری صاحب, ڈاکٹر عاشق حسین ڈی پی صاحب, یہ بہت زیادہ کین ہے کہ کالجز میں جو HEC کے رولز کو میٹ کرتے ہیں, جہاں پہ 2-3 PhD ہیں, ان کو ایم فل کی اجازت دی جائے. لیکن آگے جا کے یونیورسٹی میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو یونیورسٹی سکیئرڈ ہوتی ہے. ایک تو ان کے جو اسٹیچوٹ ہیں ان میں ہوتا ہے کہ ریسرچ ڈگری آپ نے اس کو دوسری جگہ پہ نہیں دینی, لیکن گورنمنٹ کی پوری یہ کوشش ہے, انہوں نے یقین دلایا ہماری میٹنگ میں کہ اس کا آپ کو پرابلم یونیورسٹیز کی طرف سے نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس فار ایگزامپل میرا کالج ہے سول لائن کالج, اس میں 32 PhD ہمارے پاس, 32 PhD فیکلٹی تو آلموسٹ پھر آپ کے پاس ہے, اور 70 سے زیادہ ایم فل ہے ہمارے پاس, 200 ہمارے پاس پروفیسرز ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس لائبریری بھی بہترین ہے. تو اس میں اگر ہمارے یا تو یہ ہے نا, جیسے پروفیسر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ یا ان کو اس مین اسٹریم میں شامل کر لیں ٹیچرز کو جو ریسرچ کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو کم از کم کالجز کو اتنی امپاور کیا جائے کہ وہ ریسرچ پروجیکٹس اپنے شروع کر سکیں اور اپنے ایم فل کی کلاسز شروع کر سکیں. اس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ہر جو ٹیچر ہے جب انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوتا ہے وہ NOC کے لیے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اسٹڈی لیو کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو اس میں پھر ایک ڈیفیشنسیز بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر یہ کالجز میں شروع کر دیں گے تو اس میں ایک تو ہمارے NOC جو وہاں پہ آفیسز کے اوپر بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا, دوسرا ہمارے لوگ چھٹی پہ نہیں جائیں گے اور وہاں پہ لائبریریز میں سے وہ ریسرچ وغیرہ کر سکیں گے. تو یہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا ایک بہترین کمپوننٹ ہے جو گورنمنٹ نے اس وقت سوچا ہے. اس میں سب سے بڑا فنڈنگ کا ایشو بھی آتا ہے, جس طرح میڈم نے بات کی کہ فنڈنگ. مرتضیٰ صاحب, یہ فنڈنگ کا ایشو پھر آپ اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کوئی بھی پروجیکٹ کرنا ہے, کوئی ورک شاپ کرنی ہے, کوئی ٹریننگ کا کوئی ہے پروجیکٹ, تو اس کے لیے پیسے تو درکار ہوتے ہیں. تو پیسوں کے لیے پھر آپ کو HEC کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, پھر وہاں پہ وہ معاملہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل یونیورسٹیز کو ہم کہتے ہیں اٹانومس باڈیز ہے نا, تو وہ اس لیے ان کو اٹانومس بنایا جاتا ہے کہ وہ ٹپیکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح کام نہ کریں, تاکہ وہ آگے خود فیصلے کریں. اور یہ یونیورسٹیز کی سینڈیکیٹ ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو سارے امپاورڈ ہوتے ہیں, جس میں تمام یعنی کہ مختلف ایکڈیمکس کی بھی اس میں نمائندگی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے آفیشرس کی بھی نمائندگی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ یہ اتنا اس پہ پیسے بھی نہیں وہ خرچ ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی اپنی لوکل فیکلٹی ہوگی, آپ نے وہی اپنی یونیورسٹی کیمپس میں اس کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے ان کو وہ اور ان کی اویلیبلٹی کے اکارڈنگلی دیکھنا ہے. آپ کو اچھے ریسورس پرسن چاہیے, ہاں اس پہ آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا, اس کے لیے HEC کی بھی فنڈنگ اویلیبل ہے. اور بھی ابھی تو یعنی ایک اور بھی بڑی اچھی اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو پہلے یہ جو ہمارا سلسلہ تھا جو رک گیا تھا, اب آپ کو ورکشاپس کے لیے, سیمینارز کے لیے, کانفرنسز کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہو گئی ہے, یہ پہلے رک گیا تھا نا. تو یہ جتنے بھی اس طرح کے جو ادارے ہیں, اور یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ابھی ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہمیں دیکھیں جو یہ یونیورسٹیز اور کالجز بڑے آپس میں انٹر لنک ہونے چاہیے, کیونکہ آج کا جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپس میں انٹر لنک بھی ہونے چاہیے. اور اگر کسی یونیورسٹی کے پاس ایک فیسلٹی ہے تو وہ کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی اویلیبل ہونی چاہیے, تاکہ اس کا ایک یہ بھی بڑا اچھا ہوگا کہ اس بچے کو یہ بھی ہوگا کہ یار میں نے اس ادارے میں جانا ہے, آج یہ بڑا اچھا فیسلٹی ہے, اس کے ایک مائنڈ میں بھی آئے گا کہ میں نے فیوچر یہاں پہ اپنا دیکھنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز کے درمیان جو لنک ہے اس کو بڑا مربوط کرنا چاہیے, اور جو سہولتیں ہیں وہ کالجز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور یونیورسٹیز کا یہ فرض بھی تو یہ یونیورسٹی اور کالجز کے درمیان لنک امپروو ہونا چاہیے, اور دوسرا یونیورسٹی کے درمیان اور سوسائٹی کے درمیان بھی کوئی لنک ہونا چاہیے. جو بندہ یہاں سے پاس ہو کے جاتا ہے
वो सोसाइटी के लिए भी कुछ डिलीवर कर सके ना। सर ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इकोनॉमीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो यहाँ का बच्चा है वो एक आप कितना अच्छा उसको सिटीज़न बना रहे हैं, कितनी उसमें स्किल्स हैं, कितनी उसमें आप ये इस लिहाज से हारमोनी क्रिएट कर रहे हैं, कितना आप उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं, और कितना वो टॉलरेंट सिटीज़न है कि हम बजाय वो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज उसमें हो, वो एक अच्छा मुफीद, एक ना सिर्फ वो एक अगर वो अच्छा इंजीनियर है तो अच्छा इंसान भी होना चाहिए, अगर एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है तो साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें ऐसा स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे मैं इसमें बात करूँगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करें और अच्छा डिबेटर भी बनाएं, अच्छा उनको शायर भी बनाएं, अच्छा पेंटर भी बनाएं, अच्छा जो है वो अपना हर लिहाज से उसमें एक अच्छे जो आपकी फ़नून लतीफ़ा वाली जो वैल्यूज़ है उसमें सारी के सारी। प्रोफेसर साहब आपकी जिम्मेदारी एक और हवाले से भी ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप चूँकि ख़ातीन कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आपकी स्टूडेंट्स फीमेल हैं ज़्यादातर, तो फीमेल आपके यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो सोसाइटी पे कितना इम्पेक्ट डाल रही है, पॉजिटिव इम्पेक्ट, इस हवाले से कोई आपकी स्टडी है? जी, मेरी जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो मैं इकबाल के हवाले से 9 नवंबर गुजरा तो हम उस पर बात कर रहे थे कि जी इकबाल जिस तरीके से बात करता है तो मुझे लगता है कि वो अगर मुसलमान सिर्फ हम जो पाकिस्तानी हैं, ये हमारी कौम है, उसके अशार पे ही चलने लगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो माया जब तक बेहतर नहीं होगी मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम बेहतरीन माएँ प्रोड्यूस कर सकें, बच्चों के अंदर इखलाकियात जो है उसको कर सकें। उसी के लिए हम जो हैं जो बच्चों को ग्रूमिंग पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर है कि करैक्टर बिल्डिंग अगर उनकी हो जाएगी तो हम एक बेहतरीन ख़ानदान जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। कॉलेज में हमने अपने ओन पे जैसे अभी इकबालियात के हवाले से एक स्टार्ट किया कि जिसमें 3 मंथ्स का कोर्स जो कि HED ने नहीं कहा या HEC की तरफ से नहीं है, तो हमने उर्दू डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया, तो जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कि जिनका उर्दू से कोई लिंक नहीं है, जिसे उर्दू नहीं पढ़ रहे, उन्होंने आके और 25 स्टाफ मेंबर्स उसका हिस्सा बने और वो हमारी 3 मंथ्स की कोर्स है जिसमें हम इकबालियात के हवाले से बात कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि हम उसको सीख सकें और पढ़ सकें और एक्सपोजर हमारा जो है वो हमें मिल सके। क्योंकि मैं बच्चों को एक बात कहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि जी डिग्री इज़ गोइंग टू लाई इन योर कबर्ड, योर पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर डिग्री। तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि फिर आपसे लोग पूछें कि आपने क्या किया, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने कहाँ से पढ़ा और आपने क्या किया। डॉक्टर साहब आपका जो सरकारी कॉलेज है ये तो एक ज़माने में बड़ा मशहूर था कि यहाँ पे जिसके नंबर कम हो और जो ना पढ़ना चाहे वो यहाँ पे एडमिशन ले, सियासत करे, असातिज़ा के साथ बदतमीज़ी करे, गाड़ियों के शीशे तोड़े और ऐसा शहरी बने जिस तरह का मैंने ये आपको बताया है। तो वहाँ पे तो करैक्टर बिल्डिंग की अशद ज़रूरत कहीं ज़्यादा है बाकी कॉलेजेस की निस्बत। देखिए अब क्या हाल है वहाँ पे? हनीफ कमर साहब, एक्चुअली हमें ये देखना होगा कि जो नौजवान होते हैं वो सिर्फ कॉलेज में नहीं होते, हमारे घरों में भी वो नौजवान हमारे बच्चे घर से ही जाते हैं, घर से ही जाते हैं और उनका एक स्टाइल होता है और वो एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पे वो बेराह रवी की तरफ भी निकलना चाहते हैं और वहाँ पे इदारों की ज़रूरत ही इसी लिहाज से होती है कि वहाँ पे असातिज़ा उनको ट्रेन करें। और हम अगर सोचते हैं कि जितना हमारे असातिज़ा का रोल है हमें कि हम यहाँ पे बाइज़्ज़त मुकाम पे पहुँचे हैं या बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो हमारे असातिज़ा का है और वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, खा वो घर से मुआशरे के सताए हुए लोग हैं, डिप्रेस्ड कम्युनिटी से हैं, वो गरीब गुरबा से हैं और वो किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हैं। तो हमारे कॉलेज का इन्वायरमेंट अभी ऐसा नहीं है और उसमें जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है पिछले दिनों में। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं इसको पॉइंट आउट भी करना चाहता था कि हमारी जो कॉलेज काउंसिल जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसमें एलुमनाई जो है वो कंपलसरी है, पेरेंट टीचर कंपलसरी है और उसमें जो मुर्सा नूर साहब बात कर रहे थे कि ये जो असबियत है, सोशल सॉलिडेरिटी जिसको इब्ने खलदून कहता है कि जब आपको अपने कबीले का, अपनी कास्ट का, अपने खिते का, अपने इदारे का बंदा मिलता है बाहर किसी मुल्क में, तो आपको ये एक लिंक क्रिएट, एक रिश्ता बन जाता है कि ये अच्छा आप कैदियन हैं, अच्छा आप रावियन हैं, आप फलानियन हैं, तो वो एक हमदर्दी उसमें से जो है ना वो पैदा होती है, उसमें कई मसाइल जो है वो हल होते हैं।
تو اس لحاظ سے مرتضی نور صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس لحاظ سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو ہمارا ادارہ ہے اس میں ہم نے بھی ایک کریٹ کیا ہے کالج کونسل کے. اس وقت جو ہم نے ممبر 2 لیے ہیں، ایک سلیم بٹ صاحب ہیں جو نیشنل بینک کے بہت اہم عہدے پہ رہے ہیں، وہ ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے بعد جو ریٹائرڈ آئی جی ڈاکٹر سید اعجاز حسین رضوی، وہ بھی ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے اپنی کالج کونسل میں لیا ہے. امریکہ سے پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے، پڑھاتے رہے ہیں وہاں پہ کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی. سو ہم اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ایک ادارہ، اب وہ فوراً تیار کیوں ہو جاتے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے کالج سے پڑھے ہیں، منظور وٹو صاحب پڑھے ہیں، رانا اقبال صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہم جب ان کو کالج کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ میری مادر علمی ہے اس لیے میں تو ایک لنک جو ایک رشتہ جو ہے کریٹ کرتے ہیں، جو مرتضی نور صاحب کام کر رہے ہیں کہ وہ اس رشتے کو سینسٹائز کر رہے ہیں ایلومنائی کے ذریعے کہ جو قاعدے اسٹوڈنٹ کے والدین کے ساتھ بھی کوئی رابطے کا سلسلہ نکال ہمارا ایکچولی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہماری تعداد ہے 11,000 اسٹوڈنٹس جو ہے ہمارے کالج میں. اب اس کو ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، انڈیویجولی تو پیرنٹس آتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم باقاعدہ ایک ریگولر کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کریں. اب 11,000 بچوں کے وہاں پہ کالج میں ایک یکدم ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو کوئی مستقل آپ کو بنانا پڑے گا. بالکل اس طرح جس طرح یونیورسٹی کا ہم کہہ رہے ہیں جی کہ لائبریری اوپن کرنا چاہیے پنجاب یونیورسٹی کو. اب یہاں پہ اگر یہاں پہ 20,000 اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اگر اس کو وہ لائبریری اوپن کر دیں گے تو ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اگر لیبز ان کے لیے اوپن کر دیں گے، ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو فلاں دن کو فلاں اس میں اس طرح جو کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہم اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم کریں کہ پیرنٹ ٹیچر کو ڈپارٹمنٹ وائز ہم تقسیم کر لیں اور ڈپارٹمنٹ وائز اس کے جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہو کریں. ایک بار پھر بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، ایک بریک، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. میرے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جس طرح ڈاکٹر اختر سندھو صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں کے اور والدین کے درمیان رابطے کے لیے ہم کوئی سبیل نکال رہے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں رابطہ، لیکن ایک پرماننٹ بیسس پہ میکانزم تشکیل دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے کالج میں بھی ظاہر ہے پیرنٹس اور ٹیچرز اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا رابطہ ہونا بڑا ضروری ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا ایسا کوئی میکانزم بنایا ہے؟ جی ایک تو جی ہم نے اس میں سب سے پہلے کام جو شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بچے ایڈمیشن لے رہے ہیں کالج میں جن کا نام میرٹ لسٹ پہ آ گیا ہے، ان میں پیرنٹس کا پرنسپل کے ساتھ ملنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہم نے ایک انٹرویو کریٹ کیا جس میں کہ پیرنٹس ود دا اسٹوڈنٹ وہ آتے ہیں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے لیے، وہ آ کے ہمیں ملتے ہیں، جس میں ایک تو کالج رولز ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ کم از کم تھوڑی سی انوائرمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کالج کن کن چیزوں پہ ایمفیسس کر رہا ہے اس وقت. پھر دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے ایک اوپن ڈے رکھا فار دا پیرنٹس کہ جس میں صرف پیرنٹس میں سے ماں یا باپ یا کوئی بھی جو ہے وہ آئیں کالج کے اندر اور آ کے کالج کے اندر گھوم پھر کے دیکھیں کہ کالج میں ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ہم ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے، پڑھاتے کیسے ہیں، بچوں کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے. کووڈ سے پہلے ہمارا ایک کانوکیشن ہوا تھا اور اس کانوکیشن میں ہم نے، جو کہ پبلک سیکٹر کے کالجز میں نہیں ہوتا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ 1 پیرنٹ کین اٹینڈ دا کانوکیشن، کیونکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی پیرنٹ کے لیے کہ ان کا بچہ جو ہے اس لیول تک پہنچا ہے جہاں پر وہ جا کے اپنی ڈگری جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے. تو ان کے لیے بہت خوشی اور بلیسنگ ہے ان کے لیے. تو پھر ہم نے ان کو بھی ساتھ انوائٹ کیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک پیرنٹ جو وہ آئے گا اور وہ آ کے ان کی کانوکیشن جو ہے وہ اٹینڈ کرے گا. تو پیرنٹس نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا اور ایک وہ جو تھا لین ہمارا پیرنٹس کے ساتھ وہ ہوا کہ دے کین انڈرسٹینڈ کہ ہماری کیا پرابلمس ہیں اور ہمیں اور ان کو مل کے بچوں کو گروم کیسے کرنا ہے. مرتضیٰ صاحب کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں، کہاں کہاں پہ یہ چل رہے ہیں اور کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ دیکھیے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے تو ابھی ہم نے پاکستان میں فرسٹ ایور نیشنل اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نیٹ ورک بنایا ہے. نیشنل اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نیٹ ورک یعنی کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں یہ آئسولیشن میں ساری کی ساری کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے ایک نیشنل لیول پہ اس کا ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا ہے جس میں ابھی تک 60 یونیورسٹیز نے جوائن کر لیا ہے کہ ہم بچوں کو یہ کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو بھی ہم ٹریڈیشنل رول سے ذرا ہٹائیں. ٹریڈیشنل رول یہ کہ ان کو ہم اچھا ڈبیٹر بنا رہے ہوتے ہیں، اچھا ہم ان کو ایک پینٹر بنا رہے ہوتے ہیں. نان ٹریڈیشنل رول یہ ہے کہ نئی جو چیز ہم لے کر آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں یہ سوسائٹل ایشوز کے اوپر بھی کام کریں کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں اور اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اور ہم نے اس میں اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے. کہ یعنی یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو ہیں
وہ انوائرمنٹ کے ایشوز پہ بھی کام کریں, اگر ڈرگس کا ایشو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کام کریں, اگر دوسرے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر بھی آ رہا ہے, اگر اسٹوڈنٹس میں ہارمونی کریٹ نہیں ہو رہی کہ کسی جگہ پہ ہماری انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں, خاص طور پہ کیمپسز میں. اور دوسرا جو آپ سر بات کر رہے تھے, دیکھیں جو الومنائی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ریگارڈنگ دا جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ, کیونکہ یہ جو لوگ ویل پلیسڈ ہوتے ہیں یہ یونیورسٹیز میں ان بچوں کے ساتھ آئیں, ان کو انٹریکٹ کریں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. ابھی تو دیکھیں ہمارے بچے جب یونیورسٹی سے فارغ بھی ہوتے ہیں کسی کو اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی, سی وی نہیں بنانے آتا کہ کس طریقے سے پریزنٹ ہونا ہوتا ہے, پریزنٹیشن سکلز ان کی تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں, انٹرویو کے لیے کیسے جانا ہوتا ہے وہ ان کو نہیں آتا, اپنا جو ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے یہ نہیں آتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں الومنائی ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے, ہم نے کنٹینیوسلی جو ہے ایک قائدین مینٹورشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم بلکہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل, اب تو بڑا سر آسان ہو گیا ہے کہ ڈیو ٹو جو آپ کا یہ ہماری ویڈیو کانفرنسنگ اور جو دوسری جو سہولیات آ گئی ہیں, آپ تو کسی آپ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹ ہے یا کوئی پاکستانی اوریجن کا پرسن بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو بلا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک کنٹینیوس پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں بچوں کی کافی گرومنگ ہو رہی ہے. کوئی ٹارگٹ بتائیں ڈاکٹر اختر سندھو صاحب, اس سال کے لیے آپ نے کو متعین کیا ہو اپنے کالج کے حوالے سے کہ آپ کیا کریں؟ میرا زیادہ اکیڈمک کے اوپر ہے کہ کانفرنسز, ہم ابھی فزکس کی انٹرنیشنل کانفرنس کروا رہے ہیں, اس کے بعد ایک لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پرشین ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں کانفرنس میں, اور ریسرچ کے اوپر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے فرسٹ سیمسٹر آئے ہیں ابھی سے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کو ریسرچ میتھڈالوجی کے اوپر سیمینار کروانا شروع کر دیں گے, ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چلے ریفرنسز کیا ہوتا ہے, سائٹیشن کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ریسرچ میتھڈالوجی کے یہ ٹولز کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ابھی سے پہلے سیمسٹر سے ہی ریسرچ میتھڈالوجی, اس کی جو لفظ ہیں یا لفظالی ہے اس کو پنجابی میں, تو وہ لفظالی اس کی وہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ کیا ہے, اور اس کو ہم نے ہر سیمسٹر میں لے کے چلنا ہے. آپ کا کالج تاریخی حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, وہ تو بر صغیر کی ایک بڑی تاریخ ہے وہاں پہ, اس حوالے سے بھی آپ چونکہ ہسٹورین ہیں آپ کام کر رہے ہیں, وہ بھی ذرا بتائیے کہ اس حوالے سے کیا ٹارگٹ ہے. یہ ڈی اے وی کالج تھا, ایک وہ وزٹنگ پلیس ہے, اور ڈیلیگیشن, کل بھی امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سنڈے کو بھی, تو وہاں سے پہلے آپ شروع کریں. اگر جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی کی وہاں پہ سمادھی ہے جو راج کور تھی, اس کے بعد چندر کور جو پنجاب کی رانی بھی رہی ہیں ان کی سمادھی ہے, پھر صاحب کور جو نونہال سنگھ کی وائف تھی ان کی بھی سمادھی ہے. اس کے بعد یہ کالج جب انگریز آئے تو پھر آریہ سماج, یہ جگہ جو ہے وہ آریہ سماج کو ملی, اور وہاں پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کالج ڈی اے وی کالج شروع کیا. ان سمادھیوں کی رینوویشن کے لیے اور اس کو باقاعدہ ایک ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے بھی کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی, اس کے لیے ہم یہ ہے کہ ایکچولی جو گورنمنٹ کے کچھ ایک ڈائریکشنز ہوتی ہیں, اس کے ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے ہماری کوشش, آج بھی ہماری میٹنگ ہے جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کے ساتھ, کہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو ڈائریکٹلی چونکہ ہیریٹیج ہے, اس کو ڈائریکٹ کالج جو ہے یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں آلٹریشن نہیں کر سکتا, تو اس لحاظ سے ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر فائنل ہم کوئی اسٹیپ لیں گے. میڈم ون لائنر, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ میرے خیال میں تو جو گرومنگ ہے بچوں کی تربیت وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمارا کام اس وقت وہی ہے کہ جتنی موٹیویشنل اسپیچز ہو سکتی ہیں اور سارا ہو سکتا ہے, کیونکہ ماں کو اس کا اصل رول جو ہے وہ پہچاننا جو ہے وہ آسان. مرتضیٰ صاحب, آپ کا ایجنڈا تو بڑا وسیع ہے, پرائرٹی پہ فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ سر فرسٹ پرائرٹی پہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا نیٹ ورک ہے اور افیکٹو انگیجمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ ایٹ یونیورسٹی کیمپسز, اس کو سر انشور کرنا ہے. اور دوسرا سر پاکستان کی میں فرسٹ ایور نالج اکانومی جو ہے ایکسپو کروانے چاہ رہا ہوں, جس میں ایگزبٹ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا پوٹینشیل ہے, اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک یہ ایونٹ پلان ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.